اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے آج اور شوگر کے مریض آج کیسے کریں اور فوڈ چارٹ جو ہے وہ کس طرح ترتیب دیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور بتاؤں گا۔ آج مالی اور جسمانی استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے صحت اور تندرستی تمام مناسک میں خشوع کا باعث بنتی ہے۔ آج کے موقع پر لاکھوں فرزندان اسلام مکہ شریف اور مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں۔ اس بڑے اجتماع میں بہت بڑی تعداد شوگر کے مریضوں کی ہوتی ہے۔ خاص کر جو ہمارے ایشین لوگ ہیں، اس میں زیادہ شوگر کی مقدار جو ہے ریشو ہے، زیادہ لوگوں کو شوگر ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی ترتیب آتی ہے۔ تو درج ذیل ہدایات جو ہیں آج میں اور اہم زندگی نارمل میں بھی آسانی پیدا کریں گی انشاءاللہ۔ غذائی چارٹ اس طرح تیار کریں کہ صبح کا ناشتہ فجر کی نماز کے فوراً بعد کیجیے۔ یہ ناشتہ ایک چپاتی، ابلے ہوئے ایک انڈے کی سفیدی، شوربے یا ایک کپ گرم دودھ گندم کے دلیے کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ دوپہر کو مونگ کی دال، کھچڑی اور پودنے کے پتے، سالن میں تھوڑا میتھی دانہ، ادرک خشک یا تازہ کالی مرچ قدرے زیادہ ڈالیے۔ کوشش کریں کہ وقت نکال کر کھانا خود پکائیں۔ بازار کے کھانے اور خصوصاً بروسٹ اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ تیسرے نمبر پر 3 یا 4 بجے اجوائن ایک چٹکی، پودینہ 3 پتے، تھوڑا سا تازہ ادرک، ایک چائے کا چمچ دار چینی تھوڑی سی، جس میں دار چینی بھی ڈال سکتے ہیں آپ، قہوہ بنا کر پئیں، بہت ہی مفید ہوگا۔ یا سعودیہ والوں کا جو قہوہ مشہور ہے، جو بھی آدمی ادھر جاتا ہے حج عمرے کے لیے، حضرات جو جاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ پئیں، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہاں پر میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم پر ایک اسپیشل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جو قہوے کے بارے میں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ شوگر کے مریضوں کو اور دوسرے جن کو معدے کی پرابلم ہے یا اور کوئی جوڑوں کا درد ہے، اس قہوے سے انشاءاللہ پینے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آئندہ میں انشاءاللہ جو جوڑوں کا درد ہے یا شوگر کے مریض جو ہیں، یا کوئی جو فیٹی لیور ہے یا دوسرے ایک دو جو مسئلے مسائل ہیں، ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو چوتھے نمبر پر رات کا کھانا ہے 6 سے 7 بجے کے درمیان کھانے کی کوشش کریں، اس سے لیٹ نہ کریں۔ کھانے کے بعد آدھا یا پونا گھنٹہ پانی نہ پئیں۔ قبض کی صورت میں جوں کی روٹی کھائیے۔ 5ویں نمبر پر رات سونے سے قبل 1 کپ نیم گرم دودھ، 3 عدد کھجوریں یا 3 انجیر کھا لیں۔ میں آپ کو زیادہ مشورہ دوں گا کہ انجیر کھائیں۔ انجیر جو ہے، کھجور 1 کھائیں اور انجیر 3 کھا لیں، کیونکہ شوگر کے لیے تھوڑا کھجوریں جو ہے زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ تو غذائیں جو شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں، پھل میں سیب ہے، آلو ہے، آلو بخارا ہے، انار ہے، امرود ہے، آڑو ہے، پپیتا ہے، جامن ہے، آملہ ہے، آملے کا خشک پاؤڈر جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ سبزیوں میں کریلے، ٹینڈے، توری، لوکی، یعنی کدو، پالک، بھنڈی اور بروکلی جو ہوتی ہے، یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے شوگر کے مریضوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد سیلری اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اناج میں چنا اور لوبیا جو ہے اس کی دال، ماش کی دال چھلکے والی بہت بہتر ہے۔ آپ چھلکے والی جو ہے دالیں استعمال کریں، کیونکہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جو چھلکے کی والی دالیں ہیں
وہ فائدہ مند ہیں. جو دھوئی ہوئی ہیں بغیر چھلکے کے دال ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ بس پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن اس کا فائدہ نہیں. جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو چھلکے کے بغیر ہے وہ یہ سمجھیں کہ آپ پیسے دے آتے ہیں اور ایک بے فائدہ چیز لے آتے ہیں، لیکن جو چھلکے والی ہے، چھلکے سمیت ہے، وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. تو گوشت میں مچھلی، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، سرسوں کے تیل یعنی کوکونٹ کے تیل، زیتون کے تیل میں پکا ہوا زیادہ فائدہ مند ہے. کھانا زیادہ استعمال کریں کہ جو زیتون کا تیل ہے، کوکونٹ ہے اور سرسوں کا جو تیل ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے. پرہیز میں اس میں جس شوگر کے مریضوں کو، اور سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر آج پر یا عمرے پر جب آپ جاتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو ادھر اگر اللہ نہ کرے صحت خراب ہوگی تو پھر ہم عبادت یا عمرہ یا آج جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو برف جو ہے، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، چائے جو ٹھنڈی چیز ہے برف والی، یا برف زیادہ پانی میں ڈال کر، ڈرنک میں ڈال کر، یہ بالکل کم کر دیں. تو چائے، گھی، زیادہ تیل والی ہر قسم کی مٹھائیاں، پنیر، مکھن، اچار، ڈبل روٹی، خاص طور پر جو بند ڈبوں میں خوراک ہے، اور جوس ہرگز نہ پئیں. اس میں آپ بہت ہی احتیاط کریں. درج ذیل خوراک ایک ساتھ نہ کھائیں. دہی کو گرم روٹی یا کسی اور گرم چیز کے ساتھ نہ کھائیں. دہی کے ساتھ کیلا نہ کھائیں. کھیرا اور کھچڑی ایک ساتھ نہ استعمال کریں. گھی اور شہد ہم وزن استعمال نہ کریں. دودھ کے ساتھ کلونجی، سرکہ، انجیر، گوشت، مچھلی، اخروٹ، لیمبو استعمال نہیں کرنا چاہیے. شربت یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ چائے نہ پئیں. چائے کے بعد کھکڑی، تربوز یا کھیرا کھانا نقصان دہ ہے، اس میں آپ بہت ہی احتیاط کریں. سرکے اور کلونجی کے ساتھ تیل استعمال نہ کریں. اور مچھلی جو ہے، اس مچھلی، گڑ اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، یہ بھی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. کبوتر کا گوشت تیل میں پکا ہوا نہ کھائیں. دودھ اور تیل کی چیزیں ایک ساتھ نہ کھائیں. گھی، مٹھائی، کھیرے کے اوپر پانی، شربت یا دودھ کی لسی ایک ساتھ پینا منع ہے. گوشت کے ساتھ دودھ، پنیر یا شہد ایک ساتھ نہ کھائیں. معمولات و عبادات: صبح آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں، تہجد اور عبادت کریں. اشراق تک اپنی عبادات و وظائف پورے کر لیے جائیں. اشراق کے بعد ناشتہ کریں، کچھ دیر آرام کریں، پھر اٹھ کر مناسک حج یا فضائل حج کے موضوع پر مطالعہ کریں. پھر زور تک یا عبادت کریں جو آپ کو پسند ہے، پھر زور تک سو جائیں، زور ادا کریں، اور پھر عصر تک اگر آپ چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے طواف یا عمرے کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بہترین وقت ہے. کوشش کریں کہ زیادہ رش کے وقت نہ کریں، یا پھر اوپر کی منزل پر طواف کریں، کیونکہ 3 منزلیں ہیں، نیچے والی بھی ہے، اوپر، پھر اس کے اوپر چھت. تو آپ اگر زیادہ چل سکتے ہیں تو پھر آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے فلور پر کیا جائے. طواف کریں، لیکن یہ طواف بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے زیادہ محنت طلب ہوتا ہے. آپ بہتر ہے کہ چمڑے کے موزے پہن کر طواف کریں. شوگر کے مریض ننگے پاؤں چلنے سے پرہیز کریں. یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، میں نے کچھ آدمیوں کو طواف یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ چپل بھی پہن لیتے ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بے ادبی ہے خانہ کعبہ شریف کی. تو اگر کسی کو پاؤں کو پرابلم ہے، مسئلہ مسائل ہے، تو وہ موزے پہن لے، لیکن چپل پلیز نہ پہنیں. جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں. دن میں 1 مرتبہ پاؤں نیم گرم پانی سے دھو کر آرام کریں. بیت اللہ کا دیکھنا بھی باعث اجر ہے. ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ شوگر چیک کرائیں. آپ اگر نہیں عبادت کر سکتے، ایک بار تو آپ نے عمرہ کر لیا ہے، طواف کر لیے ہیں، تو آپ آرام کریں، بیٹھ کر بھی خانہ کعبہ شریف کو دیکھیں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک قبول کریں گے، اللہ پاک اجر دیں گے.
تو شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار کم از کم اپنی شوگر چیک کرائیں اور اپنی انسولین کی مقدار اور دوا کی مقدار و ترتیب کے سلسلے میں قریبی میڈیکل سینٹر سے مشورہ کریں، معلومات لے لیں کہ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں بھی قریب قریب جو ہیں وہ میڈیکل سینٹر ہیں، تو وہاں سے آپ میڈیکل ہر قسم کی سپورٹ لے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، کریں گے وہ انشاءاللہ۔ دوران حج نزلہ، فلو، گلے کی خرابی اور کھانسی کی شکایت عام ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض مناسک حج کی ادائیگی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کریں جب رش کم ہو، مرض کے جراثیم چھینک اور کھانسی سے ماحول میں پھیلتے ہیں، اور جراثیم بہت اس وجہ سے پھیلتے ہیں، اس لیے منہ پر رومال رکھ کر یا چھینکیں اور کھانسیں، یا آپ ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کی کمی کمزوری کے لیے دودھ کی لسی مفید رہتی ہے۔ سعودی عرب میں بند ڈبے میں لسی ملتی ہے، وہ بھی صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن تازہ اگر مل جائے تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ آج کے دوران بعض اوقات چشم اشوب کی بیماری پھیلتی ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے آپ اینک استعمال کریں جو زیادہ بہتر ہے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے آئی ڈراپس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے موقع پر سعودی حکومت مختلف وباؤں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اعضاء اور اسہال کے امراض بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن شوگر کے مریض جراثیمی حملوں کا بآسانی شکار ہو جاتا ہے، اس لیے خورد و نوش پر نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ گھر میں رکھی ہوئی باسی غذائیں نہ کھائیں، سعودی عرب کے درجہ حرارت پر جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ ادھر بہت ہی گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے تازہ کھانا کھائیں۔ اس لیے ہمیشہ تازہ غذا استعمال کیجیے۔ غذا کے بارے میں سعودی عرب کی حکومت کے کنٹرول کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ گرمی مشقت کے باعث بعض اوقات جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام متاثر ہو کر جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور بے ہوشی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسے حرارت کا نام دیتے ہیں، اور اس سے بچنا چاہیے کہ زیادہ گرمی میں آپ باہر نہ نکلیں، کم صبح شام جو ہے پچھلے ٹائم زیادہ بہتر ہے۔ شوگر کے مریض جسم کے پانی اور نمکیات کی کمی کا جلد شکار ہوتے ہیں، یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ اس حالت میں وقت ضائع کیے بغیر مریض کو طبی پوسٹ یا اسپتال پہنچنا چاہیے، کیونکہ ایسے مریض کی زندگی بچانے کے لیے فوری علاج انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر یا جو ٹمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے، بی پی وغیرہ، تو اس میں آدمی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً ڈاکٹر یا میڈیکل سینٹر میں رجوع کرنا چاہیے۔ ایک عازم حج شوگر کے مریض کے لیے چند دواؤں کی کٹ اپنے ساتھ رکھنا فائدہ مند ہے۔ دوائیوں بھی اپنے ساتھ رکھنی ضروری ہوتی ہیں، اس کے لیے معالج سے مشورہ کرتے رہیں اور اس میں رابطے میں رہیں۔ سعودی عرب کے کسٹم احکام جو ہیں وہ اس بارے میں آپ کو کٹ کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور جو چیزیں نیند آور ادویات ہیں وہ بالکل شامل نہ کریں، وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ کسٹم کا عملہ اس معاملے میں کڑی جانچ پڑتال کرتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اللہ نہ کرے کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہو، تو اس لیے کسٹم کام جو بھی ہدایات ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں ان دواؤں کے استعمال پر پابندی ہے، جو کسٹم جس چیزوں کو منع کرتا ہے، نیند آور اور نشہ آور چیزیں، تو اس پر بہت ہی سخت سزا دی جاتی ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ اگر آپ فوڈ استعمال کریں گے جو میں نے بتایا ہے، فوڈ چارٹ، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آج عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، روزہ رسول کی قبلہ اول کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ تو اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اور ہیلتھ ایجوکیشن ٹورزم یوٹیوب پر بھی میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور مجھے بھی، اور اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔